یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے. میں تو ایتھلیٹ نہیں رہا اور نہ میں سپورٹس مین رہا ہوں، مگر عمران خان صاحب ایک اچھے سپورٹس مین رہے ہیں اور ان کو اچھا مظاہرہ کرنا چاہیے ایز اے سپورٹس مین. رضا صاحب، گیلانی صاحب، آپ اسپیکر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان کے تمام 125 ارکان آج ریزائن کر دیں تو کل جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے، کیا وہ ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں ایک سوال کریں پھر وہ کنفیوژن ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ کل اگر آپ کو 172 ارکان پورے کرنے پڑ رہے ہیں، اس دوران اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال وزیر اعظم پیدا کر دیتا ہے تو رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ کوئی ریزائن کر دیتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. میرا رد عمل یہ ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا کہ جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آلریڈی پیش ہو چکا ہے تو اس کے ہاتھ بند چکے ہیں، وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتا. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی انفرادی طور پر استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے تو ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور تیسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب عدم اعتماد ہو رہا ہے تو عدم اعتماد کا کیا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں تو ایک دن میں بلا لی اسمبلی، اور ہم نے 8 تاریخ کو یہ ہم نے عدم اعتماد پیش کیا، اور آج آپ دیکھ لیں 2 ہے، آج 2 ہو گئی ہے، اور آج تک بے یقینی ہے آپ کو کہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ عدم اعتماد جو ہے اس کو پہلے نپٹائے، اور اس کے بعد جو نئی حکومت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب ہونا ہے. گیلانی صاحب، کل سے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ اپوزیشن قائدین کے خلاف فارن فنڈنگ لے کر حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں غداری کے مقدمات ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان نے 1 لاکھ کارکنوں کو بھی بلانے کی بات، یہ ایک تصادم کا خطرہ یا اس طرح کا کوئی خدشہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے فارن فنڈنگ کیس کا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. نہیں، فارن فنڈنگ آپ لوگوں نے لی ہے، امریکہ سے پیسے لیے حکومت گرانے کے لیے. اچھا، یہ فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جو اتحادی جمہوری وطن پارٹی یا اس سے ہٹ کر جو باپ پارٹی ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے جو MQM جماعت ہے، وہ تو ان کے اتحادی تھے. اپنے اتحادیوں پہ اس قسم کے سنگین الزامات لگانا اور وہ بھی آخر میں لگانا، یہ مناسب بات نہیں ہے. دے آر آل آنریبل پیپل، اور یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، یہ پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. تو اس لیے ان کے اوپر یہ کہنا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں جو بہت ہی حیثیت میں پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہیں. ان کے اوپر کیا آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ جو PTI بنی تھی، پہلی جب بنی تو صرف 1 ممبر بنا. دوسری دفعہ جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو قائل کیا کہ الیکٹیبل لوگ نہیں آئیں. جب الیکٹیبل لوگ آئیں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے. تو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے کتنے لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ آدھی کابینہ ابھی بھی میری ہے جو بیٹھی ہے. تو ہم نے کبھی کہا، ہم نے کوئی ان کے خلاف بات کی؟ ہم نے کسی کے شان میں گستاخی کی؟ ٹھیک ہے، ان کا ہمارے ساتھ نہیں بنی. دے ہیو چینج دا پارٹی. اب انہوں نے پارٹی چینج کر لی. لاء میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ پارٹی چینج آپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کون سے ان کے گھروں کے باہر مظاہرہ کیا؟ ہم نے کون سا لوگوں کو اشتعال دلایا کہ آپ جائیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں؟ تو ہم تو آج بھی ان کو عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے مخالف کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے. گیلانی صاحب، آپ کس طرح سے کمپیریزن اپنا کر سکتے ہیں ایک کپتان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اپنا یا نواز شریف کا؟
وہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ کھیلتا رہا, 50 اوور کا ODI کھیلتا رہا, تو وہ کس طرح سے 35 اوور کے میچ کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ میچ دے کے چلا جائے؟ وہ تو کہتا ہے میں آخری گیند تک کھیلوں گا. دیکھیں یہ کرکٹ میں اور پالیٹکس میں فرق ہے. یہاں آخری گیند اب بچی نہیں ہے, اب تو صرف ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو تکلیف نہ کریں, لوگوں پہ خرچہ نہ کریں, سرکاری وسائل استعمال نہ کریں. ہی سیزز ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کو چاہیے کہ 172 لوگ ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں, آپ تکلیف نہ کریں, ہمیں موقع دیں خدمت کا. جلسی صاحب سر, عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 3 آفرز کی گئی کہ استعفیٰ دے دیں یا جو اعتماد آ رہی ہے وہ واپس لے لے گی اپوزیشن. تو کیا اپوزیشن سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ کیا تھا اور کیا راضی تھی کہ وہ کوئی ایسا پیچ اپ ہو جائے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ دیکھیں ان کی وضاحت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ چکی ہے کہ ان کی ملاقات ان کی خواہش پہ, پرائم منسٹر کی خواہش پہ ہوئی تھی, تو لہٰذا یہ ان کی مابین بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپوزیشن یہ مجھے بتائیں کہ اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آنریبل طریقہ یہی ہے جیسے عثمان بزدار نے دے دیا ہے, اس نے بھی تو دیا ہے استعفیٰ. اور یہ بھی میں بتا دوں ٹیکنیکلی وہ بھی غلط ہے. جو آپ لیٹر ہیڈ دیکھیں گے کہ اس پہ لکھا ہے کہ عثمان بزدار نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیا ہے, اور جو دستخط نیچے پرائم منسٹر نے گورنر کو بلا کے کہا لکھو کہ آئی ایکسیپٹ دا ریزگنیشن, یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے. ذوالفقار ایک منٹ وزیر اعظم جب بھی اترتا ہے چاہے وہ آئینی طریقے سے اترے یا غیر آئینی طریقے سے, ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لوگ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت گری ہے, عمران خان جلسوں سے بتا رہا ہے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سیس کر رہے ہیں کہ وہ مقبول ہو رہے ہیں یا نیچے گر؟ دیکھیں پہلی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, جلسوں میں اور الیکشن میں فرق ہوتا ہے. جو جلسے ہوتے ہیں اس میں لوگ سب سننے آتے ہیں, اور آخری جلسے تو لوگ زیادہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سرپرائز دینا ہے. اور سرپرائز کیا دیا ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر وہ انہوں نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی اسپیچ کی ہے تو وہ ایک جوک بنا ہوا ہے کہ عثمان بزدار کہتا ہے کہ جو وہ کاغذ لہرا رہے تھے وہ میرا استعفیٰ تھا. تو اس لیے کوئی ایسا نئی بات نہیں کی جو لوگ مطمئن ہو سکیں. انہوں نے وہی پرانی باتیں کی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جو لیٹر ہے اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں خود وزیر اعظم رہا ہوں, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ میں منسٹر رہا ہوں, اسپیکر رہا ہوں, اور ایسے میں محمد خان جنیجو کے ساتھ وزیر رہا ہوں. لیٹر ہر بار آتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے سینکشنز تھے یا نہیں تھے؟ جب پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی تو انہوں نے آپ کے اکنامکس کے اوپر بھی اور انہوں نے ڈیفنس پہ بھی آپ کے اوپر قدغنیں لگا دی تھیں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیسی کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. میں پھر وہاں امریکہ گیا ایز اے اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان, اور میں نے کئی وہاں الیکٹڈ ممبر سے ملا, اور وہ جو پریسلر امینڈمنٹ تھی وہ انڈو ہو گئی اور براؤن امینڈمنٹ پاس ہو گئی اور پاکستان سے سینکشنز اتر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو یہ کیبلز آتی ہیں یہ روٹین کا کام ہے, اس کو ہوا بنا دینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا OIC میں ریپرزنٹیشن امریکہ کی نہیں ہوئی؟ کیا پرائم منسٹر یا فورن منسٹر ان سے نہیں ملے؟ اور اگر وہ ملے ہیں کیا انہوں نے بیان نہیں دیا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں دے آر پلئنگ ٹو دا گیلری ٹو ڈیورٹ دی اٹینشن آف میڈیا اینڈ دا پبلک ٹو ورڈز کانسپریسی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورن منسٹر آف پاکستان کو اس ایشو کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا جی بھائی, اور اس کو فورن آفس کے لیول پہ ڈیل کرتے. تو وہ انہوں نے ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں. گیلانی صاحب, تحریک عدم اعتماد میں زرداری صاحب کا بڑا کلیدی کردار سامنے آیا ہے.
لیکن بظاہر پیپلز پارٹی کو اس حکومت میں ملتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو باقی اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ڈیل کی گئی, کیا گارنٹی دی گئی, کیا اگلی باری زرداری کی کہیں سے گارنٹی ملی ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, ہم نے کسی مقصد کے لیے, یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اور نہ ہم کبھی بھی چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, ان کی میجورٹی تھی, اور ان کا ہی استحقاق تھا کہ پرائم منسٹر کمبائنڈ اپوزیشن ان کو پرپوز کرے. اور ہم نے منوان ڈیموکریسی کے مطابق ہم نے میجورٹی پارٹی کو آفر کی کہ آپ ہی حکومت بنائیں. اور پنجاب میں بھی میجورٹی پارٹی, ہمارے تو 7 ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, جو میجورٹی پارٹی ہے دیٹس پیپلز پارٹی, دیٹس PMLN, تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ہی ملنا چاہیے. تو اس لیے کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے. وہ گیلانی صاحب, آپ اسپیکر رہے ہیں, آپ پر بھرتیوں کا الزام تھا, آپ گئے. ابھی ریسنٹلی خبر یہ آئی ہے کہ 2 دن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے 60 بھرتیاں کی ہیں, جو قوانین کو فالو نہیں کیا گیا. تو آپ کا جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کا بھی اطلاع کریں گے, انصاف کریں گے ان بھرتیوں کا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میرے اوپر الزام لگے کہ میں نے جابز دی ہیں, نوکریاں دی ہیں. میں نے پاکستانیوں کو نوکری دی ہے, میں نے کوئی باہر کے لوگوں کو نوکری نہیں دی. اگر میں نے دی ہے رولز کے مطابق میں نے دی تھی, چونکہ اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹیز ہم نئے بنا رہے تھے, اور ہر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو سٹاف چاہیے تھا, اور ہم ان کو اسٹرینگتھن کر رہے تھے. اب دیر ور 2 laws in 1 country. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی آئیڈینٹیکل آڈٹ پیراز تھے. ہی واز سینٹ ٹو پیک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اینڈ آئی واز سینٹ ٹو دا نیپ. مگر مجھے کوئی گریونس نہیں ہے. جب میں وزیر اعظم بنا تو میرے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, اور میں وکٹمائزیشن کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو وکٹمائزیشن ہے یہ جب تک یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں, اس وقت تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف معاشی ترقی کا ہے. لیڈی ایک منٹ وہ خاتون ایک خاتون. سر آپ بتائیے گا, کیا آپ کی جو اتحادی حکومت ہے ملک کو اس بحران سے نکال پانے میں کامیاب ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا بالکل آپ نے صحیح کیا, اور اس کے لیے ہمیں مل کر محنت کرنی پڑے گی. جب میں وزیر اعظم بنا تو آپ کو یاد ہوگا مجھے 264 ووٹس ملے تھے, اور اپوزیشن جو میرے مقابلے میں پرائم منسٹر تھے وہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے, ان کو 42 ووٹس ملے تھے. اور میں نے پہلا ہی جب اسمبلی میں کھڑا ہوا, پہلا آرڈر میں نے کیا کہ جو جتنے بھی سپیریئر جوڈیشری کے لوگ نظر بند ہیں ان کو میں رہا کرتا ہوں, اور میں لیڈر آف دا اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مل کر ہمارا ساتھ دیں, مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں, اور ہم ملک کو بحران سے نکال سکیں. تو انہوں نے مہربانی کی اس وقت, اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور میں تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر بن گیا ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, تو ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کام کرے, اور ہم کمبائنڈ اپوزیشن کو فل سپورٹ کریں گے تاکہ ملک بحرانوں سے نکل سکے. گیلانی صاحب یہ بتائیں گے کہ ایک تو کیا پنجاب سے بھی متحدہ اپوزیشن کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ دوسرا اس میں آپ یہ بھی ایڈ کریں گے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. جو پنڈی سے بیان آتا ہے, باجوہ صاحب کا بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اس کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. تو عوام کون سے بیان کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے, یہ درست ہے پرائم منسٹر آپ کسی اور طرف جاتے ہیں, پنڈی سے کوئی اور پیغام آتا ہے؟ اگر یہ سازش ہوئی ہے تو کیا خان صاحب کو پھر امریکن سفارت خانہ اور ان کے جو ناظمان وہ ہیں انہیں بے دخل نہیں کر دینا چاہیے تھے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ اگر سازش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کیا اپنے اتحادیوں کو پہلے الزام لگا رہے ہیں جو ان کو 3.5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ سمجھیں کہ وہ سازشی تھے, انہوں نے امریکہ کا ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے؟
یہ مجھے بتائیں کہ اگر آج کمبائنڈ اپوزیشن بنی ہے تو یہ امریکہ نے بنائی ہے؟ تو ہمارے اونچ نیچ آتے رہے ہیں. ہمارے شروع سے تعلقات امریکہ سے تھے اور انڈیا کے تھے وہاں رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، اور ہمارے اونچ نیچ ہمیشہ آتی رہی ہے اور ملکوں کے ریلیشن شپ جو ہیں اس میں آتی رہتی ہے. یہ گفت و شنید کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں، نہ کہ ان بیان بازی کے ذریعے. جو بات آپ نے کہی ہے کہ جو آج جنرل باجوہ صاحب نے، آپ کا میں مطلب سمجھ گیا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. جو جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اچھا جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. وفاق میں جو ہے شہباز شریف کا نام ہے، جبکہ پنجاب میں ان کے بیٹے کا نام ہے، تو کیا آپ پنجاب میں ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے، انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے قائل کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ چیف منسٹر بنا دیں. تو انہوں نے، ان کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کے باوجود کمبائنڈ اپوزیشن کی انسسٹنس پہ انہوں نے وہ بات مان لی. اور دوسرے دن اگر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے نہیں لڑتا، تو اب بتائیں اس میں ہمارا قصور تو نہیں تھا. تو ہم نے تو بالکل ان کو کھلم کھلا ہم نے سپورٹ کا اعلان کیا اور زرداری صاحب نے ان کو سپورٹ کی بات کی. اب ہم کمبائنڈ اپوزیشن ہیں اور وی کانٹ چینج آر سٹانس، کہ جب ابھی تک ہم نو کانفیڈنس میں ہم ہیں تو ہم کیسے اپنا سٹانس چینج کر لیں. سر یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام ممبر قومی اسمبلی ریزائن کر جاتے ہیں تو کتنے ممبر سے نیا پی ایم منتخب ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو انفارمیشن کریکٹ دینی چاہیے. اگر وہ یہ کہیں کہ میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں، وہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ عدم اعتماد سے پہلے یہ کر سکتے تھے، اب وہ نہیں کر سکتے. نمبر 2، اب ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ریزائن کریں، اور ان کے کہنے پہ کتنے ان کی بات مانیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو ہمارے پاس 175 اینڈ 22 کتنے ہو گئے؟ 197 لوگ ریزائن نہیں کریں گے. اور جب ان پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ آپ ریزائن کریں، ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ نہیں کریں گے. کوئی اور سوال ہو؟ جو مستقبل کے وزیر اعظم ہیں آپ کے شہباز شریف، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیکاری ہیں، ہم کوئی سٹینس نہیں لے سکتے. اس پر اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کس قسم کی میں بات سمجھ نہیں رہا. کل انہوں نے پروگرام میں کہا کہ ہم تو بھیکاری ہیں، وی آر بیگرز، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. امریکہ کے حوالے سے خاص بات یہ میں جان کے چپ بیٹھا ہوں. اچھا وہ میں بتاؤں آپ کو، انہوں نے ایک پروورب کہا ہے کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے انٹر ڈپینڈنس پہ چل رہی ہے، کوئی سوورن نہیں ہوتا، ایک دوسرے پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. دس از دی پارٹ آف پالیٹکس، ڈپلومیسی. اور ہر آدمی، اب دیکھیں یورپین یونین ہے، انہوں نے جی ایس پی پلس کے لیے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اگر ابھی آپ کے پاس کلپنگز ہوں گی، میرے پاس تو ابھی بھی ہے، کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں کیسے نکال سکتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور بلینز کے ہمارے وہاں ان کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے اور میں ان کو نہیں نکال سکتا. تو یہ ان کو سینسیبل انہوں نے جواب دیا تھا. تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی بات تھی، ان کو الیکشن کا یہ ایک سٹانس نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عالمی سازشیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کا ملک جو ہے کتنی مشکل میں ہوگا. تو اس لیے مجھے کسی قسم کا قطعاً کوئی اس چیز پہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا آپ کے ساتھ جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ آپ کے نبھاؤ کے ساتھ ہوتا ہے. یو کین چینج دا سٹانس. اور آپ کی پھر ڈپلومیسی کیا ہوئی
کہ اگر آپ لوگوں کو ناراض کریں اور ان کو گفت و شنید کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ ان کو اپنے موقف پر نہ لیں. کوئی اور بھی ہو تو پوچھ لیں, کیونکہ میرے جانے کے بعد کوئی اور بات آ گئی. جی آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اب آپ کی اتحادی منظوری ہے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو مختلف آپشن تھے, اسپیکر, چیئرمین سینٹ, پھر صدر کی امپیچمنٹ, تو کیا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کی شرط پر یہ شامل ہو گئے؟ نہ لانے کی شرط پر بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہوئی ہے. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی وہ ایک جمہوری پارٹی ہے, اور ان کا جو ڈیسیژن ہے ان کی اپنی ہی پارٹی نے کیا ہے, اور اس میں کوئی شرائط ایسے نہیں ہیں. اور میں اپنے بارے میں صرف میں یہ بتا دوں کہ میں نے الیکشن لڑا تھا چیئرمین سینٹ کا, پہلے سینٹ لڑا تھا اور وہ قومی اسمبلی سے میں جیتا, مجھے 169 ووٹ پڑے اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہوئے. اگر میرے 3 ووٹ ریجیکٹ نہ ہوتے تو میں گولڈن نمبر 172 میں کراس کر گیا تھا. اور اس کے علاوہ جب میں وہاں سینٹ میں چیئرمین شپ کے لیے کھڑا ہوا مجھے 49 ووٹ پڑے, اور بلکہ 50 پڑے, ایک میرا ریجیکٹ ہوا, ڈبل سٹیمپنگ ہو گئی, تو 49 میں سے 7 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے. تو میں عدالت چلا گیا. تو میں عدالت میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں, صرف اس لیے لڑ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک جو بدنما یہ ایک دھبا ہوگا اس کو ہسٹری کو کریکٹ کرنے کے لیے میں وہاں گیا ہوں. اور کل کا بھی جو فیصلہ ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 69 کے پیچھے چھپ رہے ہیں گورنمنٹ کے, جو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ کی ناٹ بی چیلنجڈ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ دا میٹر بہت سبجوڈس ابھی تو نہیں ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پروسیڈنگز تو اس وقت ہوتے ہیں کہ اگر اسپیکر اور یا چیئرمین صاحب پریزائڈ کر رہے ہوں, یا ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ کر رہے ہوں. دیر از نو چیئرمین, دیر از نو ڈپٹی چیئرمین, اینڈ دا ہاؤس از انکمپلیٹ. وہ آدھے ممبرز اب بنے ہیں. تو یہ تو الیکشن آف دا چیئرمین تھا, اور پریزائڈنگ آفیسر واز فرام دا رولنگ پارٹی, ہی واز اے سینیٹر. اس نے irregularity نہیں کی, illegality کی ہے کہ انہوں نے 7 ووٹ انہوں نے خود ریجیکٹ کر دی. دیکھیں, پارٹی جو میرا فیصلہ کرے گی اس کے مطابق. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ابھی وعدے وعید نہیں کیے. یہ تو کمبائنڈ اپوزیشن ہے, جو وہ فیصلہ کرے گی وہ اس کو ہم آنر کریں گے. بہت شکریہ. ایک منٹ آپ لے سر, آپ بڑی مشکل معاشی اس پہ یہ سنبھالیں گے اگر گورنمنٹ آپ کی آتی ہے, تو مجھے بتائیں کہ کیسے آپ یہ سال یا 1.5 سال آپ کو ملے گا. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, 2008 میں جب میں پرائم منسٹر بنا تو اس وقت گلوبل ریسیشن تھا, کساد بازاری تھی پوری دنیا میں, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں تھی, پوری دنیا میں تھی, اور پوری دنیا ہٹ کر رہی تھی. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام اپنی اکانومی جو ہے اس کو ڈائیورسفائی کر کے ایگریکلچر کی طرف لے گئے. ڈسپائٹ 2 floods اینڈ رینز آر فوڈ باسکٹ واز فل, اور ہمیں اتنا پراسپیرٹی ہو رہی تھی, اور ہماری جو اجناس تھیں ان کو ہم نے انٹرنیشنل پرائز دے دیے, اسمگلنگ بھی رک گئی, اور آل ٹائمز ہائی تھا, گندم بھی, کاٹن بھی, اور اس کے پاس رائس بھی اور چینی بھی, وہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. تو ہماری اکانومی سٹیبل ہو گئی, اور جو ہمارا کاشتکار تھا وہ خوشحال ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اکنامک وزٹس ہیں, مگر انہوں نے جو میرے ہی وزیر تھے انہی سے کام لے رہے تھے. آپ دیکھیں کہ جو شیخ حفیظ صاحب تھے وہ میرے وزیر تھے, جو شوکت ترین صاحب ہیں یہ بھی میرے وزیر تھے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ अब कंबाइंड अपोजिशन मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएगी ताकि इस मुल्क को जितने दिन ये मज़ीद रहेंगे ये बहरान पैदा करेंगे। यूट्यूब पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।